الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حضرات، گزشتہ دو قسطوں میں ہم حضرت حمزہ کے اسلام لانے تک کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا تو قریش کو فکر ہوئی، ابو جہل پریشان ہوا، اس نے عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب اور کئی دوسرے سرداروں کو جمع کیا اور عتبہ ابن ربیعہ سے کہا، عتبہ تم بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہو، حاضر جواب ہو، تم محمد سے بات کر سکتے ہو، جاؤ تم محمد سے بات کرو۔ عتبہ آپ کے پاس آیا اور بولا، محمد آپ عالی خاندان ہیں، ہمارے درمیان عزت والے ہیں، مگر افسوس آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، میں اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں سن رہا ہوں۔ عتبہ نے کہا کہ اے میرے مرحوم بھائی کے بیٹے، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر دولت چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کریں کہ تم مکے کے سب سے مالدار بن جاؤ۔ اگر تم شادی چاہتے ہو تو بتاؤ، جس عورت سے تم کہو ہم تمہاری شادی کرا دیں۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں۔ اگر بادشاہی کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ اگر تم بیمار ہو تو ہم تمہارا علاج کرا دیں۔ محمد تم بولو، جو تم کہو ہم اس کو پورا کریں گے، مگر تم اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تم جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے یا کچھ اور کہنا ہے؟ عتبہ نے کہا، ہاں میں کہہ چکا، اب مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے کہا وہ تم اپنے پاس رکھو، اور اللہ نے مجھے ایک کتاب دی ہے، تم اس کو سنو، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کو قبول کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ ان آیات میں قرآن کریم کی فضیلت اور توحید کا نہایت عمدہ بیان ہے۔ عتبہ سنتا رہا اور مبہوت سا ہو گیا۔ حضور جب تلاوت سے فارغ ہوئے اور فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اس جگہ پر پہنچے تو عتبہ نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ حضور کے منہ پر رکھ دیا اور بولا، بس کرو محمد، ہمارے اوپر رحم کرو، کہیں عاد اور سمود کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ عتبہ جب واپس ہوا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ابو جہل بولا، مجھے لگتا ہے عتبہ بدل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، سچ بات یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے وہ کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ میرا خیال ہے تم محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے فتح حاصل کر لی تو تمام عالم میں تمہاری ایک شان اور عزت ہوگی، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ ہار گئے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی لوگ ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ اسی دوران قریش نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ اے محمد آؤ ہم صلح کر لیں، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی پرستش کرو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس پر قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، جس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی ہمارا دین ہمارے لیے اور تمہارا دین تمہارے لیے۔ شرک اور توحید میں کوئی صلح کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک موقع اور بھی آیا کہ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبات کیے اور شرط رکھی کہ اگر آپ ہمیں دولت دیں، مکے کے چاروں طرف باغات اپنے خدا سے کہہ کر اگا دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا
اس کی تفصیلات البدایہ والنہایہ جلد 2 میں موجود ہیں۔ اس کے بعد قریش مکہ نے یہود سے رابطہ قائم کیا تاکہ ان سے کچھ معلوم کر کے حضور سے سوال کریں اور ثابت کریں کہ محمد کے پاس وحی نہیں آتی بلکہ یہ اپنی طرف سے بات بیان کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین وغیرہ سے متعلق سوالات کیے، جس پر سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں سوالوں کے مفصل جواب دے دیے گئے۔ اس میدان میں بھی ناکام ہو جانے کے بعد کافروں نے ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ حدیثوں میں ان مظالم کا بکثرت ذکر موجود ہے۔ اونٹ کی اوجڑی نماز کی حالت میں جناب رسول اکرم کے سر پر رکھ دینا، راستوں میں آپ پر کوڑا پھینکنا، آپ کو گالیاں بکنا، حضور پر حملہ کر کے آپ کو مارنے کی کوشش کرنا، اور ابو بکر کا آپ کو آ کر بچانا وغیرہ بہت سے واقعات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل ایک مرتبہ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، جس میں تقریباً تمام سردار مکہ موجود تھے، اور مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کا اثر آسمانوں پر نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب حضور نے انگلی کے اشارے سے فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مشرکین نے کہا یہ جادو ہے، تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور بولے کہ ہم انتظار کریں گے مکے سے باہر کے لوگوں کے آنے کا، وہ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا، کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ مکے سے باہر کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے۔ تو مشرکین نے کہا ارے یہ تو ایسا جادو تھا جو مستمر تھا۔ معجزہ شق القمر کا ذکر قرآن میں ہے، اور تقریباً پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تفسیر اس کی البدایہ والنہایہ سے لی گئی ہے۔ معجزہ رد شمس بھی سن 7 نبوی میں پیش آیا۔ حضور عصر کی نماز پڑھ کر حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر سو گئے تھے کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آنکھ کھلی تو علی نے کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تب حضور نے دعا فرمائی، سورج واپس ہوا اور علی نے نماز ادا کی۔ اس واقعے کا ذکر امام طحاوی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ امام جوزی اور امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ امام سیوطی اور علامہ زرقانی نے اس کو درست ثابت کیا ہے۔ ہم نے اس کا ذکر اس واسطے کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان چکا ہے تو پھر معجزات کا انکار کیوں ہے؟ معجزہ اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو عادتاً ممکن نہ ہو، رسول کے ہاتھ پر وہ ممکن ہے، اور اسی لیے دکھائی جاتی ہے، اور اسی لیے معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خدا کے رسول ہیں، لہذا وہ ممکن ہے، اور اس کے انکار پر محنت لا حاصل ہے۔ سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ پیش آئی، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ رجب سے شوال تک یہ لوگ حبشے میں رہے۔ پھر اطلاع ملی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو واپس آئے۔ یہاں کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی تو چھپتے چھپاتے مکے میں آئے، اور اس کے بعد مشرکوں نے ظلم اور تیز کر دیا۔ سن 7 نبوی میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس میں 86 یا 83 مرد اور 17 یا 18 عورتیں تھیں۔ کافروں نے ان کا پیچھا کیا۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں عمرو بن عاص، عمارہ ابن الولید اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن ربیعہ بھی تھا، تحفہ لے کر پہنچے۔ درباریوں کو تحفے دیے گئے تاکہ سفارش کریں۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ لڑکے آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ نجاشی نے کہا میں ان لوگوں کو بلا کر معلوم کروں گا کہ بات کیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بلوایا اور کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ تمہیں کیوں بلانے آئے ہیں؟
مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور انہوں نے تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، کمزوروں کو ستاتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم میں ایک شخص کو بھیجا۔ ہم ان کی شرافت کو، ان کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، سچ بولو، آپس میں مت لڑو، پڑوسی اور کمزور کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی مدد کرو، فساد مت پھیلاؤ، بے حیائی سے بچو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، عبادت کرو، نماز روزے رکھو۔ اے بادشاہ، ہم نے ان کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر ظلم ڈھانے لگی۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ انہی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جو ہم کرتے تھے۔ اے بادشاہ، ہم نے آپ کی تعریف سنی ہے، ان کے ظلموں سے تنگ آ کر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ نجاشی نے کہا، کیا تم اس کتاب میں سے کچھ سنا سکتے ہو جو تمہارا رسول سناتا ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ بادشاہ اور درباریوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب حضرت جعفر تلاوت سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کا نور ہیں، اور قریش سے منع کر دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ناکام ہونے کے بعد عمرو بن عاص نے کہا، کل میں بادشاہ کے سامنے ایسی بات کروں گا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور بادشاہ ان کو نیست اور نابود کر دے گا۔ عبداللہ ابن ربیعہ نے کہا، تم ایسا ہرگز مت کرنا، یہ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر ہیں تو ہمارے بھائی اور رشتے دار، لہذا کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو۔ مگر عمرو بن عاص نہیں مانے اور دوسرے دن پھر دربار میں پہنچ گئے اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی سخت بات کہتے ہیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر دربار میں طلب کر لیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا، اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں؟ تمام صحابہ نے کہا کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ جب بادشاہ نے معلوم کیا تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر نے فرمایا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے رسول نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اللہ کی روح ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنائی۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، جو تم نے کہا عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس پر درباریوں نے جو رشوت کھائے بیٹھے تھے اعتراض کیا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بھی کہو مگر میں وہی کہوں گا جو سچ ہے، اور سچ وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا، تم میرے ملک میں اطمینان سے رکھو، اور حکم جاری کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، اور مشرکین کے تحفے واپس کر دیے۔ اس واقعے کی تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مسند امام احمد، سیرت ابن ہشام، مجمع الزوائد، البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ عیون الاثر میں یہ بھی ہے کہ صحابہ نے آداب شاہی کے مطابق نجاشی کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کا ذکر دلائل ابو نعیم میں بھی ہے۔ اس اعلان کے بعد مسلمان حبشے میں اطمینان سے رہنے لگے، اور جب حضور اکرم ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے تو کچھ مسلمان مدینہ واپس آ گئے تھے اور باقی حبشے میں رہتے رہے۔ باقی مسلمان فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں مدینہ آئے۔ اس کا ذکر عیون الاثر اور فتح الباری میں ہے۔ دلائل ابو نعیم میں حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت جعفر نے دربار میں مشرکوں سے 3 سوال کیے تھے۔ نمبر 1، اے بادشاہ، ان سے معلوم کریں کیا ہم غلام ہیں جو ہمیں یہ پکڑنے آئے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا، نہیں، تم آزاد ہو۔ انہوں نے کہا، ان سے معلوم کریں کہ ہم نے کسی کا قتل کیا ہے جس کا یہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، لا قطرۃ من دم، تم نے ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ان سے معلوم کریں کیا ہم ان کا مال لے کر بھاگے ہیں جو یہ لینا چاہتے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں،
لا قیرات علیکم، ایک دھلا بھی تمہارے اوپر ہمارا نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، جو اس وقت تک حضرت نہیں بنے تھے، تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم پرانے دین پر آ جاؤ۔ تب بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر نے وہ کہا جو ہم اوپر حضرت جعفر کی تقریر نقل کر کے آئے ہیں۔ واقعہ سن 7 نبوی کا ہے۔ اس دور میں حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، جس کا قصہ ہم انشاءاللہ الگ سے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ سن 7 نبوی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو ہم سوشل بائیکاٹ یا مقاطعہ کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو حبشے میں سخت ناکامی ہوئی تھی۔ مکے میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے تھے۔ مسلمانوں کو حبشے میں ایک باعزت پناہ مل گئی تھی اور اسلام کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس سے مشرکین بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑی میٹنگ کی اور ایک تحریری معاہدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ معاہدے کا خلاصہ یہ تھا کہ بنو ہاشم سے کہا جائے کہ وہ محمد کو حوالے کر دیں، اگر وہ نہ مانیں تو ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے ملنا جلنا، شادی بیاہ کرنا، ان سے خرید و فروخت کرنا اور تعلقات کرنا سب بند کر دیا جائے۔ عرب کے تمام قبائل نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور یہ معاہدہ کعبے میں لکھ کر لٹکا دیا گیا۔ بنو ہاشم نے سوائے ابو لہب کے اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ابو لہب اس معاہدے میں کافروں اور مشرکوں کا ساتھی تھا۔ بنو ہاشم کا پورا خاندان مکے سے باہر شعب ابی طالب میں چلا گیا۔ یہ واقعہ نبوت کے 7ویں سال کا ہے۔ 3 سال بنو ہاشم وہاں رہے۔ اس مدت میں انہیں بڑی تکلیفیں ہوئیں، کھانا پینا نہیں ملا، پیڑوں کے پتے اور چمڑے چبانے پڑے۔ بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں کو احساس ہوا، ان کے دل میں رحم پیدا ہوا اور ہشام بن عبر، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن الاسود، یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کو بڑا ناگوار ہوا، اس نے ان لوگوں کی بڑی مخالفت کی اور معاہدہ توڑنے سے روکا۔ بہت بحث اور مباحثہ ہوا۔ اسی دوران جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ معاہدہ جو قریش نے لکھ کر حرم میں لٹکایا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ ابو طالب نے قریش کو بتایا، تمہارا معاہدہ دیمک چاٹ گئی ہے، میرے بھتیجے نے مجھے اطلاع دی ہے۔ لوگوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ طے پایا کہ اگر بات سچ ہے تو پھر معاہدہ ختم، اور اگر غلط ہے تو معاہدہ باقی رہے گا۔ دیکھا گیا تو سوائے اللہ کے نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پورے معاہدے کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ اور فتح الباری وغیرہ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ محترم حضرات، انشاءاللہ آگے کے حالات ہم آئندہ قسط میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پوری سیرت مبارکہ کو مختصر طور پر آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اور آپ جان سکیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا اصل پیغام کیا ہے، اور پھر اس پیغام کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے لیے ایک میسج حاصل کر سکیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔